بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، رچرڈ گرینل اپنی زندگی کا سب سے بہترین پیریڈ انجوائے کر رہے ہیں۔ اب تک رچرڈ گرینل کی زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک فری عمران خان والی ٹویٹ سے پہلے اور دوسرا اس ٹویٹ کے بعد۔ سر دست رچرڈ گرینل کی سیاسی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس نے پاکستان اور مسلم دنیا کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ گرینل نے بطور سیاستدان اپنے وطن یعنی امریکہ کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہوں گی، مگر جو شہرت انہیں عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کرنے سے ملی ہے، اس کا وہ اس سے پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رچرڈ گرینل نے اب اپنی اس شہرت کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران وہ سوشل میڈیا ٹویٹ ایکس کی مقبولیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید وہ اس وقت مقبول ترین شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہے۔ رچرڈ گرینل اب کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اس مقبولیت کو کسی طرح برقرار رکھا جائے، اس لیے وہ روز صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ایک نئی ٹویٹ کھڑکا دیتا ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ اور لگتا ہے کہ اس نے پاکستانی حکمرانوں کو اور نون لیگ کے چاہنے والوں کو یہ چھیڑ ان کی بنا لی ہے، بلکہ وہ ذہن میں آ جاتا۔ وہ بچے ہم دیکھتے تھے کہ جب کسی پرندے کی یا چوہے کے بل میں جو پانی چلا جاتا تھا نا، تو وہ بیچارہ ادموا سا ہو جاتا تھا چوہا، تو اس کو نکال کے اس کی دم کے ساتھ رسی باندھ کے اس کو گھمایا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ رچرڈ گرینل بھی پاکستانی حکمرانوں کو اور نون لیگ کے حامیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے، ان کو زخمی حالت میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ پہلے ہی پریشان ہے بیچارے اور ان کو مزید پریشان کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی صارفین بھی اب اس وقت رچرڈ گرینل کو مسلسل باخبر رکھے ہوئے ہیں، اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ اس کی ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان میں رجیم چینج کے کرداروں کو اس وقت گولی سے بھی زیادہ سخت لگ رہی ہے۔ جیو ٹی وی رچرڈ گرینل سے متعلق نامناسب ٹویٹ کرنے کے بعد جیسے اپنے زخم چاٹ رہا تھا، پہلے بھی عرض کیا تھا، اب صحافی پاکستان کے ممتاز صحافی نجم سیٹھی صاحب نے نیا کٹا کھول دیا۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ اپنے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ رچرڈ گرینل نے امریکی لابسٹ فرم سے پیسے لے کر عمران خان کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، اور اس لابسٹ فرم کو اوورسیز پاکستانیوں نے ہائر کیا تھا۔ نجم سیٹھی اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہو گئے جب ڈاکٹر شہباز گل نے ان کی گفتگو کا انگلش ترجمہ کر کے اسے رچرڈ گرینل کو ٹیگ کر دیا ساتھ، جس پر رچرڈ گرینل نے پوچھا ہے کہ یہ کون جرنلسٹ ہے۔ یعنی رچرڈ گرینل پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسا جرنلسٹ ہے اور اس کی خبر کے ذرائع کیا ہیں، اور یہ کیا حقائق کے برعکس مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ پھر رچرڈ گرینل نے نجم سیٹھی کی معلومات کو آخر میں غلاظت کا ڈھیر قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ رچرڈ گرینل پاکستان سے متعلق ہونے والی تمام ٹویٹس کو غور سے دیکھ اور پڑھ رہا ہے، اور اکثر عام پاکستانی صارفین کی ٹویٹس کو بھی وہ ری ٹویٹ کر رہا ہے، جس سے رچرڈ گرینل کی ایکس پر جو ریچ ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک پاکستانی صارف نے لکھا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول سیاستدان بن چکا ہے۔ ایک پاکستانی صارف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پول کروایا ہے کہ آپ ان میں سے کسے ووٹ دیں گے، شہباز شریف جعلی وزیر اعظم یا رچرڈ گرینل فری عمران خان والے۔ اس پوسٹ پر رچرڈ گرینل نے یوں تبصرہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنا ووٹ کس کے لیے ہوگا، یعنی اپنے لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنا ووٹ کس کے لیے ہوگا۔ رچرڈ گرینل کا پاکستانی سیاست سے ایسا دل لگ گیا ہے کہ اس نے نارووال کے ارسطو جو جن کو کہا جاتا ہے احسن اقبال صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک پرانے ٹویٹ پر پاکستان میں امریکی ایمبیسی سے جواب طلب کیا ہے کہ کیوں اس نے ملک کے صدر کے خلاف ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اور سنا ہے کہ اس پہ نارووال کے ارسطو صاحب جو ہیں ان کی سانسیں بھی تھم تھم کر آنے لگی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سپر ہٹ جا رہا ہے۔ ناظرین، اصل میں عمران خان ایسا پارس بن چکا ہے جسے چھو کر پتھر بھی سونا بن جاتا ہے۔
اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ تو ایک آن لائٹر نوٹ ساری باتیں تھیں. اب صرف اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کئی لوگ اس کو صرف شغل میلے کی حد تک دیکھ رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ اڑانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غالباً رچرڈ گرینیل کا جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اصلی نہیں ہے. ورنہ اتنی پابندی، اتنی باقاعدگی کے ساتھ ثواب کا کام سمجھ کے وہ ہر وقت پاکستانی سیاست کے بارے میں ٹویٹس نہ کریں. تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن ناظرین، اصل میں آن اے ویری سیریس نوٹ، یہ ایک سنجیدہ نوعیت کی خبر بنتی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ بنتی جا رہی ہے. اگر ٹرمپ انتظامیہ کا ایک انتہائی اہم عہدیدار اور اس کا ساتھی جو ہے وہ اتنی باقاعدگی کے ساتھ ایک ٹویٹ سے شروع ہونے والا کھیل جو ہے وہ اس حد تک لے جا سکتا ہے، جس کے بعد اس پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ پاکستان جو 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور امریکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگر وہاں کا ایک سیاستدان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے گناہ بغیر کسی سیریس اور سنگین الزام کے قید ہے، تو اس کا بین الاقوامی سیاست پر اور خاص طور پر امریکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا. تو ناظرین، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی رچرڈ گرینیل جو ہے، اس کا یہ جو معاملہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک ہلکے پھلکے انداز میں دیکھا جا رہا ہے، یہ بہت سیریس شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ حکومت نے تمام ٹی وی چینلز کو پیغام بھجوایا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے کرداروں پر تنقید نہ کی جائے. مگر ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں حکومت نے بہت دیر کر دی ہے، معاملات بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ 26 نومبر کے قتل عام پر اگلے چند روز میں امریکی کانگریس میں باقاعدہ ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے، جس کے بارے میں پاکستانی امریکنز کو کنفرمیشن دے دی گئی ہے. اس حوالے سے معروف پاکستانی امریکن عاطف خان، جن کی اہم کنٹریبیوشن ہے امریکی انتظامیہ پر پاکستانی سیاست کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کے لیے، بہت وہ سرگرم پلیئر ہیں اس سارے کھیل کے. تو ان کا ایک ٹویٹ جو ہے عاطف خان صاحب کا، وہ بہت معنی خیز ہے. عاطف خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پاپ کارن کا سٹاک جمع کر لیں، پاپ کارنز کا، انٹرنیٹ پہ کوئی تگڑا سا وی پی این انسٹال کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت ہی دلچسپ کھیل ہونے والا ہے. شاید عاطف خان صاحب جو ہے وہ، ان کا اشارہ جو ہے وہ کانگریس کی اسی ہیئرنگ سے متعلق ہے. ناظرین، جیسے جیسے امریکہ سے آنے والا دباؤ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، ویسے ویسے خبریں آ رہی ہیں کہ حکمران پی ٹی آئی سے مذاکرات میں سنجیدگی دکھانا شروع ہو گئے. سرکار دربار تک رسائی حاصل رکھنے والے صحافی انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے 2 روز قبل کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پہلا باضابطہ بیک چینل رابطہ ہوا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بیک چینل مذاکرات کے پہلے دور میں 2 حکومتی نمائندے، جن میں ایک وفاقی وزیر بھی ہے اور پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ بھی شریک ہوا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات کی پہلی نشست کافی حوصلہ افزا رہی ہے. اور عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں تحریک انصاف پر زور دیا گیا ہے کہ وہ حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ رویہ ترک کر دے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں شامل ایک حکومتی نمائندے نے انہیں بتایا ہے، یعنی انصار عباسی صاحب کو بتایا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارٹی شورش اور کشیدگی کی سیاست جاری رکھنا چاہتی ہے، یا ذاتی مفاہمت یا کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنا چاہتی ہے، یا وہ حقیقی معنوں میں مفاہمت چاہتی ہے. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنی شورش، تشدد، فوج اور اس کی اعلیٰ کمان پر تنقید اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی پالیسی جاری رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں ان بیک ڈور رابطوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تاہم اگر وہ مفاہمت کا انتخاب کرتی ہے تو اسے پالیسی میں واضح تبدیلی اور گزشتہ برسوں کی سیاست سے دوری اختیار کرنا پڑے گی. ذرائع کا کہنا ہے، بقول عباسی صاحب کے، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو علم ہے کہ یہ بیک چینل جو رابطے ہیں یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سیاسی سپیس چاہتی ہے اور معمول کی سیاست کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اسے فوج کی اور اس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ محاذ آرائی
روکنا ہوگی اور ایسی کوئی سیاست نہیں کرنی ہوگی جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہو۔ اب ناظرین، انصار عباسی کی اس خبر سے جو تاثر مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے دوران حکومتی نمائندوں کی کوشش تھی یا ہے یا رہے گی کہ وہ سیاسی میدان میں جو جنگ ہار رہے ہیں اسے مذاکرات کی میز پر جیت لیا جائے۔ اب جنگ کی اس خبر کو پڑھتے ہوئے یوں لگا ہے جیسے حکومتی نمائندوں کو مذاکرات کی کامیابی سے کوئی یا ناکامی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اشک شوئی کے لیے یہ مذاکرات کر کے دکھانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور بعض اور طاقتوں کو بھی کہ تحریک انصاف بات چیت پہ سنجیدہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ حکومتی نمائندوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے سے پہلے عمران خان پر اتنا پریشر ڈال دیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ان کی شرائط پر کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بارے میں پیشگی ناظرین آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اس انداز میں ایسی کوئی کامیاب کوشش نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، میں وقتاً فوقتاً بلکہ ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ دباؤ کے ذریعے عمران خان سے یہ بات منوائی جا سکے، کچھ بھی بنوائے جا سکتے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو حکومت اس میں بھی اپنی جیت تلاش کرے گی، کیونکہ ان کا کام اسی صورت میں چل سکتا ہے جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہی رہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ مذاکرات اس وقت کامیاب ہونے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہے، جب تک کہ یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں اور عمران خان کے درمیان نہ ہو۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی سن لیں جسے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی باقاعدہ کوئی صورت سامنے آ جائے گی اور اگلے ہفتے مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں حکومتی ذرائع نے علی امین گنڈاپور کو بھی باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ کم از کم مذاکرات کے دوران تحریک انصاف کی توپوں کو خاموش رکھا جائے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہاتھ ہولہ رکھا جائے۔ دوسری طرف ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور عدالت نے 23 دسمبر بروز پیر فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا، مگر اب بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید یہ فیصلہ پیر کے روز نہ سنایا جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس معاملے کو بھی مذاکرات کے فیصلے سے ملا کر دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، اس وقت جو نون لیگ کا میڈیا سیل ہے وہ پوری طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو 190 بلین کیس والا فیصلہ ہے یہ مؤخر کرنے کی فرمائش جو ہے پیر کے روز نہ سنایا جائے، یہ فرمائش عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں رکھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جلدی سنا دیا جائے تاکہ وہ ہائی کورٹ سے اس فیصلے کو اڑوا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا یہ کھیل ہے۔ اچھا ناظرین، اس سارے کھیل تماشے میں آپ دیکھیں کہ جو اتحادی ہیں موجودہ حکومت کے، جو بینیفیشریز ہیں، وہ بھی اب عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے، عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اے این پی کے ایمن ولی صاحب کا بیان نظر سے گزرا ہے کہ ہمیں اقتدار میں کچھ نہیں ملا اور ہم اس موجودہ سیٹ اپ سے مایوس ہو چکے ہیں اور ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ حضور والا، کوشش تو آپ نے پوری کی تھی۔ اے این پی نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ، مطلب سب کچھ دھونے کی پوری کوشش کی تھی، ہاں، اور حصہ بقدر جثہ آپ نے وصول بھی کیا ہے۔ آپ اسمبلی میں آپ کی تقریریں اور ہوتی تھیں اور آپ جب اقتدار کے ایوانوں میں مٹر گشت کر رہے ہوتے تھے اس وقت آپ کی ٹون اور ٹیمپو اور ہوتی تھی، اور پوری آپ نے کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ مفادات کے اس کھیل میں اپنا حصہ وصول کر لیں۔ لیکن وہ تو جب آپ کو پتہ یہ چلا ہے، آپ دیگر لوگوں کی طرح، کہ نہیں، معاملہ جو ہے وہ اب خراب ہوتا جا رہا ہے، تو اب آپ چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح ایک ٹرین میں بندہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قریب ہی اگلی سیٹ پہ ایک لیڈی بیٹھی ہوتی ہے اور اس نے نقاب کیا ہوتا ہے، تو
وہ ایک سٹاپ آتا ہے پہلا، تو وہ جوس اس خاتون کو پیش کرتا ہے، خاتون فوراً قبول کر کے جوس پیتی ہے، پھر اگلے اسٹیشن سے چائے پھر آ جاتی ہے، پھر آئس کریم کھلاتا ہے اس کو، پھر یہ سلسلہ کئی جو اسٹیشن گزرتے جاتے ہیں اور یہ جاری رہتی ہے، چائے، آئس کریم، جوس سب کچھ پی رہی ہوتی ہے خاتون۔ تو کافی آگے جا کے ایک ٹرین میں گڈیریوں والا چڑھتا ہے گڈیریاں بیچنے کے لیے، تو وہ بندہ خاتون سے پوچھتا ہے کہ آپ گڈیریاں چوسنا پسند کریں گی؟ تو وہ نقاب اتار کے کہتی ہے بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہیں، میں کیسے گڈیریاں چوسوں گی؟ تو حضور والا اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس سسٹم کے تو دانت ہی نہیں ہیں۔ تو اب گڈیریاں بھول جائیں اب آپ اے این پی صاحب۔ اچھا ناظرین، اس وقت جو سب سے جو آج کی بڑی خبر ہے وہ ہے کہ ملٹری کورٹس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 افراد کو سزائیں سنا دی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باقی ملزموں کے خلاف مقدمات ابھی چل رہے ہیں اور ان کے مقدمات کیس مکمل ہوتے ہی دیگر ملزموں کو بھی سزائیں سنا دی جائیں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ریاست پاکستان 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاست کی عملداری کو یقینی بنائے گی اور 9 مئی کے مقدمے میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پہ کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کر دیا جائے گا۔ مزید کہا کہ 9 مئی کا صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا مل جائے گی۔ ملٹری کورٹ کے یہ جسٹ ہے اصل میں جو آج کی جو پریس ٹاک ہے اس کا سب سے جو بھاری جملہ ہے، جو کرکس ہے، وہ یہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو مکمل جو جب سزا پہ ہوگی تو پھر مکمل فیصلہ اصل میں آئے گا، کیا یعنی قانون کی عملداری اسی وقت مکمل ہوگی۔ ملٹری کورٹ کے ناظرین اس فیصلے کے بعد کئی سوالات پیدا ہوئے ہیں، جیسے ملٹری کورٹ کا یہ فیصلہ تو ایک طرح سے اصل میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط تھا۔ کیا ملٹری کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت سویلینس کے ملٹری ٹرائل والے مقدمے پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ 1.5 سال گزر گیا، کیا وجہ ہے کہ ملٹری کورٹ ابھی تک تمام گرفتار ملزمان کا مقدمات کا فیصلہ نہیں سنا سکی؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جن افراد کو ملٹری کورٹ نے سزا سنائی ہے اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب یہ آگے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کر سکیں گے یا پھر یہ حتمی فیصلہ ہے؟ اس حوالے سے کچھ قانونی ماہرین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے ہائی کورٹس میں اپیل کر سکیں گے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ایسے ارکان جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، تو کیا ایک پریس کانفرنس سے ان کے جرائم دھل گئے؟ یاسمین راشد صاحبہ اور اندلیب عباس ایک ہی گاڑی میں سوار تھیں، ایک پریس کانفرنس کر کے مست ماحول میں، اور دوسری یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ پیرانہ سالی اور بیماری کی شدت کے باوجود، ڈبل کینسر کے باوجود آج بھی جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑی ہے۔ ریاست کی طرف سے یہ من پسند انصاف obvious بات ہے کہ ملک بھر میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کر رہا۔ قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اپیل کے مرحلے میں زیادہ تر سزائیں جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گی اور ان سزاؤں کو سول کورٹس میں برقرار رکھنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سزا پانے والوں میں جان محمد نامی ایک شخص بھی ہے جسے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غالباً اس ہنگامہ آرائی کے دوران فوجی یونیفارم پہن لیا تھا۔ دوسری طرف ان دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں 3 نوجوان فوج کی وردی پہن کر 26 نومبر کو گولی لگنے سے مرنے والوں کا باقاعدہ مذاق اڑا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہن تسی ڈی چوک تے آؤ گے۔ اب ناظرین سوال سوشل میڈیا پہ بڑی تعداد میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اس تضاد کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ نون لیگی اکاؤنٹس جو ہیں یہ ویڈیو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ فوج کا یونیفارم پہن کر سیاسی مخالفین کی توہین کرنے والے ان ٹک ٹاکرز کو ابھی تک کسی نے نہیں پکڑا، اور ابھی تک ناظرین کسی نے وضاحت بھی نہیں کی کہ کیا یہ اصل فوجی ہیں
یا یہ نوجوان ہیں جو ڈرامہ کر رہے ہیں فوج کی یونیفارم پہن کے کر رہے ہیں، تو ان کو ابھی تک ان کی گرفت کیوں نہیں کی گئی؟ کل کلاں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی خطرناک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہمارے طاقتور اداروں کو اس بات کی، اس بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہوئی یہ جو نوجوان ہے جن کی ویڈیو، اس پر گرفت کرنی چاہیے، یا کم از کم اپنا موقف ضرور دینا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر آئندہ 9 مئی جیسے واقعات کی روک تھام چاہتی ہے تو سیاسی پسند اور ناپسند سے اوپر اٹھ کر میرا خیال ہے قانون توڑنے والوں کو بلا تفریق انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا، ورنہ ایسے فیصلوں کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا۔ آخر میں ناظرین، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خبر سن لیں۔ یہ خبر نہیں ہے بلکہ ایک بیان ہے، اور بیان یہ ہے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کا۔ ایک وقت تھا کہ انہیں پیپلز پارٹی کا سب سے سوبر رہنما سمجھا جاتا تھا، لیکن حالات کا جبر جو ہے وہ دیکھیں کہ انہیں کس سطح پہ لے آئے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک جادوئی کیفیت کے ذریعے پاکستانی عوام کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ پاکستانی لوگ جب اس کیفیت سے نکلیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، اب آپ ہی بتائیں کہ ذہنی کیفیت پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ قاہرہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مفادات کی اسیر نہیں ہے، کسی بھی وقت اقتدار کو ٹھوکر مار کر سسٹم سے الگ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جیسے میں ANP کی بات کر رہا تھا، تو ان پیپلز پارٹی بھی اب معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ کھیل کس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ تو قاہرہ صاحب ایک بات کا یقین رکھیں کہ جب تک گنڈیریوں میں رس موجود ہے نا، اس وقت تک تو پیپلز پارٹی اس سسٹم کو لات مار کے سسٹم سے الگ نہیں ہوگی۔ ہاں، جب ان میں گنڈیریوں کا جوس اور رس ختم ہو جائے گا تو پھر ضرور اس سسٹم سے الگ ہو سکتی ہے، پھر ضرور الگ ہو جائے گی۔ جب مفادات الگ ہو جائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس سسٹم سے الگ ہو جائے گی۔ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ وعدہ کرتے ہو کہ شرارتیں نہیں کرو گے؟ شاگرد کہتا ہے جی نہیں کروں گا۔ استاد پوچھتا ہے وعدہ کرتے ہو کہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ شاگرد کہتا ہے جی وعدہ نہیں جاؤں گا۔ استاد پوچھتا ہے وعدہ کرو گے کہ سگریٹ نہیں پیو گے؟ شاگرد کہتا ہے جی نہیں پیوں گا۔ تو پھر استاد کہتا ہے کہ وعدہ کرو گے کہ یہ زندگی اپنے وطن پہ قربان کر دو گے؟ تو شاگرد کہتا ہے جی جب یہ سب کچھ نہیں کرنا تو اس ساری زندگی کا کرنا بھی میں نے کیا ہے قربان کرنے کے علاوہ۔ تو جب حضور والا اس گنڈیریوں میں جوس نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر اس سسٹم کے ساتھ رہ کے آپ نے کرنا بھی کیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سلمان حیدر صاحب کے 2-3 بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، بہت پہلے پاپولر بھی بہت ہوئے تھے، وہ ذرا ذہن میں آ رہے ہیں، سن لیجئے آپ بھی۔ منصف کی عدالت بھی صحافت کا قلم بھی، منصف کی عدالت بھی صحافت کا قلم بھی، سالار کی تلوار حکومت کا حشم بھی، ملا کا صحیفہ بھی سیاست کا بھرم بھی، ملا کا صحیفہ بھی سیاست کا بھرم بھی، یہ سوچ کے سجدے میں ہے جھک جائیں گے ہم بھی، یہ سوچ کے سجدے میں ہے جھک جائیں گے ہم بھی، ہم جن کے لیے فیض نے لکھے تھے یہ مصرے، کچھ جن میں تصرف کے گناہ گار ہیں ہم بھی، جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، وہ میرا گریباں بھی ہے لشکر کا علم بھی، وہ میرا گریباں بھی ہے لشکر کا علم بھی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔